ایک زمانے کی بات ہے، مشرق کے ایک مصروف اور قدیم بازار میں ایک مشہور و معروف سوداگر کا گزر ہوا۔ اس بازار کی پہچان نہ صرف اس کے قیمتی سامان، خوشبودار مصالحوں اور رنگ برنگی اشیاء سے تھی، بلکہ یہاں کے لوگ بھی بڑے معاملہ فہم، تیز فہم اور بعض اوقات موقع پرست ہوا کرتے تھے۔ لیکن وہ سوداگر ایک مختلف طبیعت کا انسان تھا۔ وہ دیانت، خلوص اور اصولوں پر کاربند شخص تھا، جو ہمیشہ صاف سودے اور صاف نیت پر یقین رکھتا تھا۔ اس روز سورج آسمان پر خوب چمک رہا تھا، بازار میں رونق معمول سے کچھ زیادہ تھی۔ وہ سوداگر بازار میں سامان خریدنے کے لیے آیا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک غیر معمولی طور پر خوبصورت اور تنومند اونٹ پر پڑی، جو ایک کونے میں بندھا ہوا تھا۔ اونٹ کی آنکھوں میں چمک، جسم پر چمکتا ہوا بال اور اس کا اعتماد سے بھرپور انداز، سب کچھ یہ ظاہر کرتا تھا کہ یہ معمولی اونٹ نہیں، بلکہ اعلیٰ نسل کا اور خاص تربیت یافتہ۔ سوداگر فوراً اونٹ کے بیچنے والے کے پاس پہنچا اور اس سے اونٹ کی قیمت پوچھی۔ پھر دونوں کے درمیان قیمت، اونٹ کی نسل، سفر کے لیے اس کی صلاحیت اور صحت کے بارے میں ایک طویل گفتگو ہوئی۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد سوداگر نے مناسب قیمت پر اونٹ خرید لیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر گھر روانہ ہوا۔ جب وہ اپنے وسیع و عریض گھر پہنچا تو نوکروں کو آواز دی۔ ایک وفادار نوکر فوراً آگے بڑھا اور سوداگر کے حکم پر اونٹ کی زین اتارنے لگا تاکہ جانور کو سکون ملے۔ لیکن جو ہی نوکر نے زین ہٹائی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زین کے نیچے ایک مخملی تھیلی چھپی ہوئی تھی، جو دھول مٹی سے بچی ہوئی تھی۔ نوکر نے جھٹ تھیلی کھولی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اندر چمکتے ہوئے قیمتی ہیرے، نیلم، زمرد اور دیگر جواہرات موجود تھے، جو سورج کی روشنی میں ستاروں کی مانند چمک رہے تھے۔ نوکر خوشی سے جھوم اٹھا اور دوڑ کر اپنے آقا کے پاس آیا۔ آقا، دیکھیں، اپنے اونٹ خریدا، لیکن اس کے ساتھ کتنا قیمتی خزانہ مفت میں مل گیا۔ نوکر نے تھیلی سوداگر کے سامنے رکھتے ہوئے خوشی سے نعرہ مارا۔ سوداگر نے تھیلی میں جھانکا اور ان قیمتی پتھروں کی چمک سے چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئیں، لیکن فوراً ہی اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کہا، میں نے صرف اونٹ خریدا ہے، یہ ہیرے میرے نہیں، یہ کسی کی امانت ہے اور مجھے فوراً واپس لوٹانے چاہیے۔ نوکر نے دل میں آقا کی سادگی پر افسوس کیا اور سوچا، کیسا بے وقوف انسان ہے، کوئی اور ہوتا تو یہ خزانہ لے کر چھپ جاتا۔ وہ بولا، آقا، کسی کو کیا پتہ چلے گا، یہ تو قسمت کی دین ہے، رکھ لیجئے۔ لیکن سوداگر نے نوکر کی بات کو یکسر نظر انداز کیا۔ اس کا ضمیر جاگ چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر دوبارہ بازار کا رخ کیا اور بڑی تلاش کے بعد اونٹ بیچنے والے کو ڈھونڈ نکالا۔ جب سوداگر نے تھیلی واپس کی تو اونٹ بیچنے والا ششدر رہ گیا۔ وہ خدایا، اس نے سر پکڑ لیا، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں نے یہ قیمتی پتھر اونٹ کی زین کے نیچے چھپائے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تم نے میری بہت بڑی چیز لوٹا دی، یہ تمہارا احسان ہے۔ اونٹ بیچنے والے نے خوشی سے سوداگر کی طرف تھیلی بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن اس سے بڑھ کر اس کی عزت، شہرت اور توقیر میں اضافہ ہوا۔ یہ واقعہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، اور وہ اونٹ صرف سواری کا ذریعہ نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی کہانی کی علامت بن گیا جس نے انسانیت، ایمانداری اور اصول پسندی کی سچائی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ اخلاقی سبق: دولت صرف وہی نہیں جو سونے اور چاندی میں ناپی جائے، اصل دولت وہ ہے جو انسان کے کردار، دیانت اور ضمیر کی روشنی میں ہو۔ ایمانداری اور خودداری وہ انمول خزانے ہیں جو نہ چرائے جا سکتے ہیں، نہ چھینے جا سکتے ہیں،